اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ آج سے پہلے کئی برس کی بات ہے، جب گلگت میں ریڈیو اسٹیشن کھولا تو میں چونکہ پرانے لوگوں میں سے تھک گیا تو وہاں جا کر ایک جگہ سلیکٹ کی۔ وہ اچھا ایک کھلا باغ ہے، آپ بھی جائیں گے تو دیکھیں گے۔ وہاں ہم کو 2 کمرے مل گئے۔ وہاں چھوٹا اسٹیشن چلانے کے لیے کچھ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو وہاں پر ایک عارضی ملازمت کے لیے آدمی مل گیا۔ بنارس خان پٹھان تھا۔ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ اس میں ایک خرابی ہے کہ میں کچھ اور طرح کے آدمی سے بہت متاثر ہوتا ہوں۔ بہت پڑھے لکھے آدمی مجھے اتنا متاثر نہیں کرتے، لیکن اگر وہ مجھ سے اعلیٰ و ارفع ہو، سینئر، تو میں اس سے دبک جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں یہ تجسس بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے قریب جا کر اس سے یہ معلوم کروں۔ میری تو قسمت میں شاید نہیں ہوتا کہ میں ویسا بن سکوں۔ بنارس خان میں ایک یہ خوبی تھی کہ جو کام اس کو سونپ دیا جاتا، ایک تو وہ خوش اسلوبی سے کرتا تھا، اور پھر اس کی طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا تھا، اور جو کام دے دیا گیا وہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مارے گئے ہیں، صبح سے آئے ہوئے ہیں، 6 بجے تک روٹی نہیں ملی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بنارس خان، تم شاکی آدمی نہیں ہو، شکوہ نہیں کرتے؟ کہنے لگا، صاحب ہم بہت شکوہ کرتا تھا، یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اپنا گھر چھوڑ کے ہم تو ادھر آ گیا، شکوہ کرتا کہ ادھر کو کوارٹر میں کچھ نہیں ہے، ہم نے ادھر آ کے کام کیا۔ تو میں نے کہا، اب تم نہیں کرتے؟ کہنے لگا، جی میں ادھر آیا تھا سکون کی تلاش میں، بڑا پرباش رہتا تھا، بڑی کوششیں کی، بڑے لوگوں سے ملا، بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا کہ جناب ہم کو سکون کی تلاش ہے، تو نہیں ملا۔ ایک دن شام کو کھانا کھاتے کھاتے میں نے فیصلہ کیا، میرے ہاتھ میں لقمہ تھا، رکھ دیا۔ میں نے کہا، یارا دفع کر سکون کو، ہم نے اس کو لے کے کیا کرنا ہے، ہم سکون کے بغیر ہی زندگی بسر کرے گا۔ کوئی بات نہیں، ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تلاش میں۔ اس دن مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا، تم نے یہ کمال کی بات کی ہے، کیسے سوچا؟ کہنے لگا، بس یہ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا، وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سکون کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کے ساتھ ایک مصالحت کر لی، لیکن یہ خوش دلی آپ میں کیسے آئی ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، جی یہ بھی بہت مشکل کام تھا۔ کہنے لگا، جی یہ بھی ہمارے اوپر ایک مشکل آئی تو ہماری اس جھگی میں، جس چارپائی پر سوتا شخص جو دنیا کا آدمی جو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، تو میں بھی صبح اور لوگوں کی طرح اٹھتا تو اپنا پیر چارپائی کے نیچے اتارنے سے پہلے میں نے کہا کہ یارا بنارس خان، قدم تو نیچے اتارنا ہی ہے، تو کلفت میں کیوں اتاریں، خوشی میں کیوں نہ دن گزاریں؟ تو سارے دن میں جب بھی جس مقام پر بھی جاتا، تنور پر روٹی کھانے، دوستوں سے ملنے یا کہیں بھی، تو مجھ کو یہ بات یاد آ جاتی کہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کلفت میں یہ دن نہیں گزارنا، آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد صاحب عادت پڑ گئی۔ اگر انسان یہ فیصلہ کر لے اور اس کا تہیہ کر لے اور اس پر قائم ہو جائے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ میں نے کہا، یار ہم سے تو اس پر قائم نہیں رہا گیا تھا۔ کہنے لگا، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں، وہ تہیہ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ بڑے سالوں کے بعد، 15-16 برس کے بعد، پھر مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا گلگت میں۔ تو میں نے پوچھا، بنارس خان؟ تو پتہ چلا وہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، وہ ہے یہیں پر، ہمارا وہ تو بہت بڑا استاد ہے، گرو ہے، ہمارا پیر ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ کہنے لگے، ہے تو ادھر ہی، لیکن اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ہم کو اس کے ڈیرے پر لے جاؤ، ہم جائیں گے۔ تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ جھگی میں تھا، لیکن بڑا معذور تھا اور تکلیف میں تھا، اس کو گنٹھیا ہو گیا تھا۔
وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا بنارس خان کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا سنا ہے بیمار ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں صاحب، مجھے گنٹھیا ہو گیا ہے اور میں چل پھر نہیں سکتا آسانی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تم شکریہ ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بڑا شکر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں شکر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا صاحب اس کے لیے کہ میرے گھٹنے تو قائم ہیں، گوڈے میرے ہیں نا، اگر میرے گوڈے نہ ہوتے تو گنٹھیا کہاں ہوتا؟ پھر توبہ، اللہ کی مہربانی ہے کہ میرے پاس گھٹنا ہے صاحب، اگر نہ ہوتا کہیں کٹ آ جاتا تو میں گنٹھیا کہاں سے مجھے ہوتا؟ تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اس نے مہربانی فرمائی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد، سمجھنے کے باوجود یہ ہمارے حال کا ایک حصہ نہیں بنتی۔ ہمارے بابا کہا کرتے تھے کہ وہ مومن جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو، اس کو صاحب حال کہتے ہیں، کہ جو حال اس کو عطا کیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور خوش و خرم بڑی چاہت کے ساتھ بسر کرے، اور جب تک اس کو اس کا تحفہ دیا گیا ہے اس کو ساتھ لے کر چلے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔